اور سیاست کے میدان سے آپ کو بتائیں، کام محنت سے ہوتا ہے، جادو ٹونے سے نہیں۔ پنجاب میں 1.5 سال میں جو کام ہوئے اس کی مثال نہیں ملتی۔ نون لیگ کے سوا صوبے میں کسی نے کوئی کام نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے راولپنڈی میں گرین بس سروس کا افتتاح کرتے ہوئے کہا، مخالفین بھی کہتے ہیں کہ کام کرتی ہے تو نون لیگ کرتی ہے۔ کچھ لوگوں نے سیاست میں کئی سال ضائع کیے۔ یہ وہی ملک ہے جس کی کچھ وقت پہلے ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھی۔ سیاست میں کئی لوگ فساد، فتنہ اور گالی گلوچ کو فروغ دیتے ہیں۔ عوام کے دل و دماغ سے نفرت کی سیاست کو نکالنے کا وقت آ گیا۔ ترقی نیت، محنت اور دیانت سے ہوتی ہے، شارٹ کٹ سے نہیں۔ پورے پاکستان میں، پنجاب میں خصوصاً کہتے ہیں کہ مخالفین بھی کہتے ہیں کہ کام کرتی ہے تو مسلم لیگ نون کرتی ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں سیاست میں، انہوں نے کئی سال ضائع کیے، آج ان کا نام لو تو لوگوں کے دلوں میں کیا آتا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے بدتمیزی، بد تہذیبی، ڈنڈا مار کٹائی، فساد، فتنہ، جھگڑا، گالی گلوچ۔ یہ وہی ملک ہے نا جس کے ابھی چند ماہ پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا۔ ترقیاتی کام، ریکارڈ ترقیاتی کام جو پچھلے 1.5 سال میں ہوئے، ان کی شاید مثال نہیں ملتی۔ 27ویں آئینی ترمیم بہترین اقدام ہے، تنقید درست نہیں۔ ترمیم سے عدالتی نظام میں بہتری آئے گی۔ ترمیم سے ہر صوبے کو برابر نمائندگی ملے گی۔ بانی پی ٹی آئی کے دور میں جو زیادتیاں ہوئی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا سندھ حکومت سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھر تعمیر کر رہی ہے۔ ان گھروں کی ملکیت خواتین کو دی جائے گی۔ بی آر ٹی میں پہلی بار خواتین کے لیے پنک بس لائی گئی۔ اورنج لائن بی آر ٹی میں بھی پنک بس لا رہے ہیں۔ وفاق اور دوسرے صوبے بھی خواتین کے لیے بسیں چلائیں۔ ڈبل ڈیکر اور ای وی بسیں بھی جلد پہنچ جائیں گی۔ تو یہ پہلی پاکستان کی یہ پہلی بی آر ٹی میں یہ پنک بسز جو ہیں اس کی شروعات کل سے کی جا چکی ہے۔ ہمیں ریسپانس بہت اچھا ملا ہے۔ ہماری ایم ڈی صاحبہ موجود ہیں اور انہوں نے بتایا کہ بہت اچھا ریسپانس آیا ہے، اور ہم یہ اورنج لائن بی آر ٹی میں بھی اس کو پنک بسز کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جو پروجیکٹ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، جس میں 21 لاکھ گھر مفت میں بنا کے دی جا رہے ہیں، ان گھروں کا جو ٹائٹل ہے وہ بھی خواتین کو دیا جا رہا ہے۔ جو خواتین اس گھر کی ہاؤس ہولڈ ہے اس کو ٹائٹل مل رہا ہے، جن کے پاس نہ اپنی زمین تھی نہ چھت تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے رات گئے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی گرفتاری اور ان کے ساتھ روا رکھے گئے ناروا سلوک پر شدید رد عمل ظاہر کیا۔ ان کا کہنا تھا منگل کے روز ملاقات شیڈیول کے مطابق ہونی چاہیے تھی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں عدالتی حکم کے مطابق ملاقات کے لیے پہنچی تھی۔ بیرسٹر گوہر نے خبردار کیا، ایسے اقدامات سیاسی ماحول کو مزید خراب کریں گے، ان کے خلاف مزید احتجاج کیا جائے گا۔ اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چند کا کہنا تھا کہ جب سب لوگ مستقل استثناء لے رہے ہیں تو صدر کا استثناء بھی کوئی بری بات نہیں۔ 14 سال جیل کاٹنے کے بعد اس میں کوئی حرج نہیں۔ استثناء نہ پیپلز پارٹی نے ٹیبل کیا تھا نہ ہماری ڈیمانڈ تھی۔ نون لیگ غلط بیانی کر رہی ہے، ہم اس استثناء کو اون کرتے ہیں۔ سارے امیونٹی یہ لے رہے ہیں تو صدر صاحب کی امیونٹی بھی 14 سال جیل کے بعد کوئی حرج نہیں انہوں نے لے لی ہے۔ میں تو سچی بات ہے، حالانکہ امیونٹی کو شاید ڈیمانڈ بھی نہیں، نون لیگ والے غلط کہہ رہے ہیں، لیکن ہم اس امیونٹی کو اون کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں نومنتخب کابینہ ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ نومنتخب کابینہ سے اسپیکر اسمبلی چودھری لطیف اکبر نے حلف لیا۔ آزاد کشمیر حکومت کی نئی حکومت نے 18 رکنی کابینہ تشکیل دے دی۔ کابینہ میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نئے ممبران شامل۔ کابینہ میں جاوید ایوب، جاوید اقبال بڈھوانی، چودھری ارشد، چودھری رشید شامل، نبیلہ ایوب، محمد حسین، چودھری یاسر سلطان، چودھری اخلاق فہیم ربانی، میاں وحید بھی شامل۔ قاسم مجید، رفیق نیار، دیوان چغتائی، ملک ظفر، ضیاء قمر، عامر یاسین، بازل نقوی اور علی شان سونی نئی کابینہ میں شامل ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور، سابق وزیر اعظم سردار یعقوب خان اور سردار تنویر الیاس بھی موجود، جبکہ وزیر اعظم نے نومنتخب مشیروں سے حلف لیا تھا۔ مزید اس متعلق آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر نئی حکومت کی نومنتخب کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔
کس کو کون سی وزارت ملے گی؟ ذرائع کے مطابق میاں وحید سینئر وزیر مقرر، قانون و پاور ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی وزارت ملنے کا امکان، بازل نقوی کو صحت، جاوید ایوب جنگلات، چودھری رشید خزانہ اور دیوان علی کو تعلیم سکولز کی وزارت ملنے کا امکان ہے۔ ضیاء القمر تعمیرات عامہ، فہیم ربانی سیاحت و انڈسٹریز، محمد حسین اشٹ و زکوٰۃ، اخلاق محکمہ مال اور ملک ظفر تعلیم کالجز ملے گی۔ رفیق نیر وزیر اطلاعات اور آئی ٹی، علی شان سونی خوراک، جاوید بھڈانی بحالیات و زراعت، عامر یاسین وزارت لوکل گورنمنٹ، احمد صغیر جیل خانہ جات، فہد یعقوب کو سپورٹس یوتھ کلچر کی وزارتوں کے قلمدان سنبھالیں گے۔ وزیر حکومت آزاد کشمیر جاوید ایوب کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے، ہم نے پہلے بھی اپنے دور میں تاریخ ساز کام کیے، اب بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایکشن کمیٹی کے جائز مطالبات کو 100% تسلیم کیا جائے گا، 40 دن میں آپ کو عمل ہوتا دکھائی دے گا۔ پیپلز پارٹی عوام کی پارٹی، اس کا نام ہی عوام پارٹی ہے، اردو میں ترجمہ کرے یہی بنتا ہے۔ تو یہ ہمارے جو ہے تھنک ٹینک ہے، انہوں نے ورکنگ کی ہوئی ہے اس پہ، صرف اس کو جو ہے نا وہ عملی جامہ پہنانا ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم اس کو 1 مہینے 40 دن میں ہم انشاءاللہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے، وہ جو عوامی مطالبات ہیں ان کے، انشاءاللہ 100% اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ جو ہمارے پارٹ پہ ہیں اور جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں، وہ بھی انہوں نے بھی اس پہ پرائم منسٹر پاکستان نے یہ کلیئر کٹ بتایا کہ جو بھی جس مدت کے لیے جتنے عرصے میں پورے کرنے ہیں اسی میں یہ ساری چیزیں۔ گھوٹکی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی خانگڑھ آمد۔ چیئرمین بلاول بھٹو رکن قومی اسمبلی علی گوہر خان ماہر کی والدہ کے انتقال پر ان سے تعزیت کے لیے خانگڑھ پہنچے۔ بلاول بھٹو زرداری نے مرحومہ کے بلند درجات کے لیے فاتح خوانی کی اور اہل خانہ کے لیے صبر و جمیل کی دعا بھی کی۔ اس موقع پر چیئرمین پیپلز پارٹی نے صوبائی وزیر محمد بخش خان ماہر سمیت دیگر لواحقین سے بھی اظہار تعزیت کیا۔ دورے کے دوران پارٹی رہنماؤں اور مقامی عمائدین بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس متعلق آپ کو آگاہ کریں، گھوٹکی سے خبر ہے بلاول بھٹو زرداری کی خانگڑھ آمد ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو کے علی گوہر خان مہر سے والدہ کے انتقال پر تعزیت، ان کے ساتھ علاقہ معاہدین بھی موجود تھے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کے مرحومہ کے سال ثواب کے لیے دعا۔ اور مزید آپ کو بتائیں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی خانگڑھ آمد، چیئرمین بلاول بھٹو رکن قومی اسمبلی علی گوہر خان مہر کی والدہ کے انتقال پر ان سے تعزیت کے لیے ان کے گھر پہنچے۔ اہم خبر آپ کو دیں، بھارت کا پاکستان کے خلاف جھوٹا پراپیگنڈا بے نقاب بھارتی صحافی آدتیہ راج کول کا جھوٹ پکڑا گیا۔ سابق وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا بیان توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ بھارتی صحافی نے چودھری انوار الحق کا بیان دلی بم حملے سے جوڑ دیا، حالانکہ چودھری انوار الحق نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا۔ صحافی آدتیہ راج کول بھارتی میڈیا کے لیے باعث شرم بن گیا۔ اسی پر بات کریں گے، ڈاکٹر ہما بقائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، بھارت ہمیشہ ہی ایسا پروپیگنڈا کرتا ہے اور اب ایک اور جھوٹ جو سابق وزیر اعظم انوار الحق سے متعلق منسوب کیا جا رہا تھا وہ بھی پکڑا گیا۔ دیکھیے، بھارت جو ہے وہ کنٹینیوسلی آپریشن سندور کے بعد نیریٹو کولیپس اور نیریٹو فیلئر کا سامنا ہے انہیں، کیونکہ جس طرح کی سٹوریز انہوں نے بلڈ کی تھی آپریشن سندور کے دوران، اور اس کے بعد جب وہ سچ کھلا تو علاوہ شرمندگی کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو پورا انہوں نے ایک وارفیئر، جسے ہم کہتے ہیں نا بیانیے کی وارفیئر پاکستان کے خلاف بلڈ کی تھی اباؤٹ ٹیررزم بینگ اسپانسرڈ فار پاکستان، وہ کولیپس ہو گئی ہے اور کوئی اور دوسرا ان کے پاس بات نہیں ہے پاکستان پر انگلی اٹھانے کے لیے۔ تو ظاہر ہے انہوں نے اس کو ٹویٹر پہ بھی ٹرینڈ کرنے کی کوشش کی، ٹویٹر پہ بھی چلایا، لیکن کوئی بھی جو ذرا سی بھی فہم رکھتا ہے اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اٹ واز اے پولیٹیشین اسٹیٹمنٹ، جس میں ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیز کو اٹھا کے، کیونکہ ریڈ فورٹ پہ وہ حملہ ہوا تھا یا وہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا تھا، انہوں نے اس کو پاکستان سے جوڑ دیا ہے۔ اور ریڈ فورٹ پہ تو جتنی بھی ایویڈنس آئی ہے وہ اس بات کی عکاس ہے کہ وہ انڈیا کے اندر سے ہوا ہے، اور اس پہ بھی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ تقریباً بہت ظلم کیا ہے، ان کے گھر مسمار کر دیے، پتہ نہیں کیا 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 ہے۔ تو میرے خیال ہے اٹس اے ڈیسپریٹ فرینٹک انڈیا، اور ظاہر ہے کیونکہ اس میڈیا کو معذرت کے ساتھ مودی صاحب کی وجہ سے گودی میڈیا کہا جاتا ہے، تو وہ جو انہیں انسٹرکشنز ملتی ہیں وہ اس پہ منوان عمل کرتے ہوئے اس قسم کی چیزیں سامنے لاتے ہیں، جس کے بعد مزید سمجھے ہیوملیشن اور ہزیمت کا انہیں سامنا ہوتا ہے۔ سو آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ کہ یہ ہوا، اور میں یہ نہیں سمجھتی کہ یہ آخری دفعہ ہوا ہے۔
میرے خیال ہے آپ یہ کنٹینیوسلی دیکھیں گے، لیکن نئی چیز یہ ہے کہ اب پاکستان تو ہمیشہ سے ہی کہتا تھا کہ یہ ایگزیجریٹڈ ورژنز ہیں یا یہ جھوٹ پر مبنی ہے، لیکن نہ تو اب ان کے اپنے لوگ اس کو بائے کر رہے ہیں، انڈیا کے اندر بھی لوگ اس کو بائے نہیں کر رہے ہیں، اور نہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس قسم کی باتوں کی بائر ہے. اور کیونکہ ان کی جو مارکہ حق میں ہیوملیشن ہوئی ہے اس کو بار بار پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی انڈورس کرتے ہیں، تو یہ سمجھیے ان کا کاؤنٹر اٹیک کرنے کا بہت ڈاکٹر صاحب، آپ نہیں سمجھتی کہ مارکہ حق کے بعد جو ڈیبیٹ دنیا میں بنی پاکستان کو لے کر، بھارت ہر وہ ممکن کوشش کر رہا ہے کہ اس ڈیبیٹ کو تبدیل کیا جائے، لیکن ابھی تک اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی آپ وجہ فرما رہے ہیں، بالکل تو ایسا ہی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ بھارت کو جس طرح سے سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن خاص طور پر ان کے میڈیا کا جو کردار ہے، جس طرح سے گودی میڈیا ایک ریاستی میڈیا کے طور پر ان کے پروپیگنڈا مشین کے طور پر سامنے آیا ہوا ہے، کیا وہاں پر کوئی آزاد آواز نہیں ہے؟ نہیں، میرے خیال ہے بہت آزاد آواز ہے اس وقت. بہت شکریہ ڈاکٹر محبت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. وزیر اعظم اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اس حوالے سے بڑی اچھی یہاں پر تقاریر ہو چکی ہیں، میں اس میں کوئی مزید اضافہ نہ کر سکوں گا، صرف یہ کہنے پہ اکتفا کروں گا کہ قیام پاکستان کی بنیاد کا یہی فلسفہ تھا، رواداری، برداشت، تحمل. حضرت قائد اعظم کی عظیم قیادت میں لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں سے پاکستان معرض وجود میں آیا، اور اس تحریک میں زندگی کے ہر طبقے کے لیڈرز شامل تھے، عوام شامل تھے، لائرز تھے، ڈاکٹرز تھے، انجینئرز تھے، منارٹیز تھیں، علماء تھے. اور پاکستان بننے سے 3 دن پہلے 11 اگست کو جو حضرت قائد اعظم نے جو تقریر کی، وہ تا قیامت اس بات کا پتہ بتاتی رہے گی کہ حضرت قائد اعظم کی جو فلسفی تھی، ان کی جو سوچ تھی کہ ایسا پاکستان جس میں بردباری، تحمل، برداشت اور تمام مذاہب کو مکمل آزادی ہو کہ وہ جا کر اپنے اپنے مذہب کے مطابق وہ عبادت کر سکیں، اور آپس میں ہم آہنگی، برداشت کو فروغ دیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ حیات ہے. ابھی یہاں پر اسٹیٹ سیکرٹری نے طائف کے واقعے کا ذکر کیا، اور وہاں پر جو مخالفین نے جس طرح پتھروں کی بارش کی، اور اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ قیامت تک کتابوں میں محفوظ رہے گا، اور وہ ایک ایسا پیغام ہے جس سے کہ تحمل اور برداشت کو فروغ ملتا ہے. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایگریمنٹ آف حدیبیہ، اس کا نچوڑ ہے. اس کا نچوڑ یہ ہے کہ جب دشمنان اسلام نے نبی کریم اور ان کے قافلے کا راستہ روکا کہ آپ اس سال حج نہیں کریں گے اور واپس جائیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے، ان کے عظیم ساتھی تھے، وہ طیش میں آئے کہ ہم آگے جائیں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں یہاں پر ایگریمنٹ کروں گا اور ہم واپس جائیں گے. معاہدہ ہو گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے مدینہ منورہ، اور 2 سال بعد فتح مبین ہوئی اور مکہ فتح ہوا، اور وہ لوگ جو بدترین مخالف تھے وہ بیٹھے تھے اور کہتے تھے کہ واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور ہم سے غلطی ہوئی، آپ میں تحمل،
बर्दाश्त, भाईचारा, बामी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का जो आपका जो पैगाम है वो इतना ताकतवर है कि हमारी जो सोच थी और हमारा जो सरदारी जो एटीट्यूड था, ट्राइबल हमारा जो एटीट्यूड था, उसके आगे बिल्कुल पेल हो गया। मैं समझता हूँ कि आज दोबारा वक्त आ गया है कि हम इस्लामी तालीमात को फ़रोग़ दें, जो कि तमाम मज़ाहिब, अगर आप बाइबल को उठा के देख लें तो हज़रत ईसा, जिनको हम सब अल्लाह के नबी मानते हैं, उनकी जो तालीमात हैं, अमन, भाईचारा और बामी जो ताल्लुकात को फ़रोग़ दें, तहम्मुल और बर्दाश्त, ये वो चीज़ें हैं, ये वो वैल्यूज़ हैं जिनको अगर हम दोबारा रिवाइव करेंगे तो पाकिस्तान का माशरा दोबारा अपने पाँव पे खड़ा होगा। मैं आज आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो जनूबी पंजाब के जो अजीम शायर थे, उनका जो यहाँ पर कलाम पढ़ा गया बहुत अच्छे सुर में, मैं उनको शाबाश देता हूँ, उनको तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक अजीम रिफाही मुमलिकत बनाए जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र, तमाम मज़ाहिब के लोग अमन और चैन की ज़िंदगी बसर करें। आइए आज हम इस दिन इसका अहद करें और अमली मैदान में अमली सबूत दें। आप सबका शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बर्दाश्त के आलमी दिन के हवाले से तकरीब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान खिताब कर रहे थे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।